الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر رحمت الہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کے ذریعے، ان بندوں کو میرا پیغام دے دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ جس قدر بھی بڑھ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہارے گناہ جس قدر بھی بڑھ جائیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ علامہ ابن سیرین آپ اس آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جناب مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنی رحمت کی وسعت کو جس قدر بیان فرمایا ہے، قرآن کریم کی کسی اور آیت میں اللہ نے اس قدر اپنی رحمت کی وسعت بیان نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس آیت میں اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، ایسا اظہار کہیں اور نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک گناہ ہو جائے تو معاف کر دوں گا، بڑھ جائیں گے تو معاف نہیں کروں گا، فقط 2 گناہ معاف کروں گا یا 10 گناہ، بلکہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ جس قدر مرضی بڑھ جائیں، اگر تم میری بارگاہ میں آؤ گے توبہ کرنے کے لیے اور آ کر تم سر سجدے میں رکھ دو گے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، تمہارے سارے گناہوں کو رب پہلے معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
تمہارے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس قدر اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار اس آیت میں فرمایا ہے، کہیں اور ایسا اظہار نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ اس بات کو آپ ذرا غور سے سماعت کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے فقط اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ آج اگر بندہ بندے پر مہربان ہو رہا ہے تو اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ آج اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور دوسرا انسان اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے تو یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آج ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے تو یہ رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اگر والد سارا دن دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر محنت کر کے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہاں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اللہ نے رحمت کا ایک حصہ مخلوق کو عطا فرمایا، لیکن اس ایک حصے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے آج ماں بچوں پر مہربان ہے، والد اولاد پر مہربان ہے۔ تو جب ایک حصہ ملنے کی وجہ سے ماں بچوں پر اس قدر مہربان ہے تو جس رب کے پاس رحمت کے 99 حصے موجود ہیں وہ بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اگر آج ایک حصے کی وجہ سے مخلوق اس قدر مہربان ہے تو جس خالق کے پاس رحمت کے 99 حصے موجود ہیں وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوگا۔ آج اگر پوچھا جائے کہ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے کہ سمندر اپنی گہرائیوں کے باوجود ناپا جا سکتا ہے، لیکن ماں کے دل میں جو بچے کی محبت ہے اس محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج سمندروں کا پانی اپنی وسعت کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے دل میں جو بچے کی محبت ہے وہ محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ آج ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے، اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اور جو جنم دینے والی ہو وہ محبت کرتی ہے، جس نے جنم دیا ہو وہ اس قدر مہربان ہوا کرتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ماں نے جنم دیا ہے اور اتنا پیار کرتی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے الذی خلقک، کہ رب نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ جب جنم دینے والی ماں اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے بندے کو تخلیق فرمایا ہے وہ رب بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ رب کائنات مہربان ہے، اس لیے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تم آؤ میری بارگاہ میں، جس قدر گناہ مرضی کیوں نہ ہوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ اللہ بخشنے والا ہے کیونکہ اس نے تخلیق فرمایا ہے۔ اگر جنم دینے والی ماں محبت کرتی ہے تو تخلیق کرنے والا رب کیوں محبت نہیں کرے گا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں کچھ قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں میں ایک عورت موجود تھی۔ جب وہ قیدی بارگاہ رسالت میں لائے گئے تو ان قیدیوں میں عورت فوراً بھاگتی ہے، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ قیدیوں میں سے ایک عورت بھاگ کر گئی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو حضور نے فرمایا اے عمر یہ بتا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اے عمر کیا یہ عورت بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورت تو اپنے بچے پر بڑی مہربان ہے، یہ ماں ہے، اس نے قیدیوں کی پرواہ نہ کی، خود بھی قید میں ہے لیکن بھاگ کر گئی ہے، اپنے بچے سے محبت کی ہے، بچے کو دودھ پلایا ہے، یہ تو بڑی مہربان ہے۔ یا رسول اللہ یہ عورت کیسے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ ماں اپنے بچے پر اتنا مہربان نہیں جتنا رب اپنے بندوں پر مہربان ہے۔
اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اس سے کئی زیادہ مہربان ہے، تو رب تو بخشنے والا ہے، رب کائنات مہربان ہے۔ ہمارے بارگاہ ربوبیت کی طرف رجوع کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کو رب کی رحمت بتانی چاہیے تاکہ بندے رب کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ مقام اور منصب دیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا دین اسلام کے پیغام کی طرف بلاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بیان کے اندر ایسا انداز رکھے جو لوگوں کو رب کے قریب کرنے والا ہو، نہ کہ لوگوں کو رب سے دور کرنے والا ہو۔ الروض الفائق کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مسجد میں تشریف لے گئے، خود صحابی رسول ہیں اور حضور کے خاص صحابہ میں ہیں، فقیہ صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک واعظ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کے سامنے خطاب کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھے، آپ نے خطاب سنا تو وہ اپنے خطاب میں کہنے لگا کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا اور قیامت کے دن گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ قیامت کے منظر کو بیان کر رہا تھا، اور بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ رب کے قریب آئیں۔ لیکن جب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس قدر خوفناک طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کا بیان سن کر رب کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، اس کے بیان سے رب کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ منظر دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو رب کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، کیا تو نے قرآن پڑھ کر نہیں دیکھا؟ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تیرے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو لوگوں کو رب کی رحمت سے دور کر رہا ہے، جبکہ لوگوں کو رب کی رحمت سے دور نہیں کرنا، ایسا بیان کرنا ہے کہ لوگ رب کے قریب آ جائیں، رب کی رحمت سے امیدیں لگا لیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایسے خطیب کو خطاب کرنے سے روک دیا کہ جو لوگوں کو رب کی رحمت سے دور کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جو اپنے نفس پر سختی کرتا تھا، اور اپنے نفس پر تو سختی کرتا ہی تھا، لوگوں کو بھی کہا کرتا تھا کہ بس عمل کیا کرو، رب کی رحمت پر امیدیں نہیں رکھنا، رحمت نے کام نہیں آنا، فقط عمل نے کام آنا ہے۔ عمل نے یقیناً کام آنا ہے، لیکن عمل تب کام آئیں گے جب رب رحمت فرمائے گا، رب کی رحمت کے بغیر کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہلی امتوں کا شخص اپنے نفس پر تو سختی کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو رب کی رحمت سے دور کرتا، مایوس کرتا، اور کہا کرتا رب کی رحمت نے کام نہیں آنا، بس اپنا اپنا عمل کرو، عمل پر بھروسہ رکھو، رب کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگوں کو رب کی رحمت سے دور کرتا رہا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں جب اس بندے کا وصال ہوا، اس کے وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کس حال میں ہو، رب نے کیا ماجرا کیا تمہارے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو عذاب کے اندر ہوں، مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ تم تو بڑا عمل کرنے والے تھے، تم تو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، تمہیں عذاب کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب کائنات نے فرمایا اے بندے تو ساری زندگی لوگوں کو میری رحمت سے دور کرتا رہا، جا آج میں رب تجھے اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو میری رحمت سے دور کرتا رہا، مایوس کرتا رہا، جا آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا، انہیں رب کی رحمت کے قریب کرنا ہے کہ رب کائنات تو مہربان ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، بندہ توبہ کرنے والا ہو تو رب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، یہ حدیث پاک سنیے گا، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرتے رہو اور گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، حضور فرماتے ہیں پھر بھی توبہ کرو گے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ چلے جائیں
اور بندہ رب کی بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ کر لے تو رب کائنات اتنا مہربان ہے کہ بندے کے ایک آنسو پر سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آگے کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، رب فقط گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، رب کائنات کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ فقط گناہ معاف نہیں فرماتا، اللہ گناہ معاف بھی فرماتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس قدر رب مہربان ہے کہ اگر ایک بندے کے رجسٹر سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ توبہ کر لے، رب فقط گناہ معاف نہیں کرے گا، گناہ معاف بھی فرما دے گا، اور وہ رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے اللہ سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ اللہ تو اس قدر مہربان ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، رات کی تاریکی میں ایک عورت موجود ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے کچھ بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے قریب گیا، اس عورت نے کہا ابو ہریرہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، اگر میں توبہ کروں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بتا کیا گناہ ہے؟ اب وہ عورت کہتی ہے اے ابو ہریرہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا جس کے نتیجے میں ایک اولاد پیدا ہوئی اور میں نے اس اولاد کو قتل کر دیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہے؟ پہلے تو گناہ ہوا، پھر اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی اور پھر وہ اولاد بھی قتل کر ڈالی، کیا کوئی معافی کا سبب بن سکتا ہے؟ توبہ کروں تو معافی مل جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اتنا بڑا جرم کر کے آ رہی ہے، ایک گناہ پھر اس کے نتیجے میں ایک اولاد اور پھر اسے بھی قتل کر کے آ رہی ہے، کوئی معافی نہیں ہے تیرے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بولا وہ عورت وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں فوراً حضور کی بارگاہ میں آیا اور دل میں یہ خیال تھا کہ میں تو فتویٰ دے کر آ گیا، میں تو یہ کہہ کر آ گیا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، پتہ نہیں یہ درست بھی کہا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ عورت نے یہ مسئلہ کہا، عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور میں نے کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہوا، تو نے عورت کو بھی ہلاک کر دیا، تو بھی ہلاک ہوا، تو نے عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ ابو ہریرہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، رب فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں بارگاہ ربوبیت میں آنا تمہارا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، رب اتنا مہربان ہے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوبارہ واپس پلٹ کر آتے ہیں اور عورت کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے جتنی مرضی خطائیں کی ہوں توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف فرمانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ تو شفیق ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، لیکن غلاموں کو پیغام یہ ہے، بندوں کو پیغام یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بندہ جتنا مرضی گناہ کر لے اگر رب کی بارگاہ میں آ جائے تو بندہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امید رب کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ اگر رب کی رحمت سے امید نہیں ہے تو بندہ عمل کے ذریعے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو عمل بھی تب کام آتے ہیں جب رحمت ساتھ ہو، بغیر رحمت کے عمل نے کام نہیں آنا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا واقعہ حضور بیان فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 500 سال تک رب کی عبادت کی ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں 500 سال تک رب کی عبادت کی۔ آج تو ہماری عمریں نہیں ہیں 500 سال، ہماری تو عمر آج کل جو ایک ایوریج عمر ہے 50 سال ہے، شاید کوئی زیادہ بڑی عمر تک جاتا ہو، ہماری تو عمریں ویسے ہی کم ہیں، تو 500 سال عبادت کون کر سکتا ہے؟ کتنا عبادت گزار شخص ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 500 سال رب کی عبادت کی، ایک جزیرے کے اندر، ایک جزیرے میں 500 سال تک رب کی عبادت کرتا رہا۔ رب کائنات نے وہاں ایک انار کا درخت لگایا جس سے روزانہ پھل ملتا، وہ کھاتا اور اس کی غذا پوری ہوتی رہتی، 500 سال عبادت کرتا رہا۔ جب آخری وقت آیا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا میں چاہتا ہوں ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدے کرتے گزاری ہے، اب خواہش یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھوں تو روح قبض کی جائے۔
میں چاہتا ہوں موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ حضور فرماتے رب نے یہ خواہش بھی پوری کی۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری روح سجدے میں قبض کریں گے۔ پھر کہتا ہے مالک مولا ایک اور خواہش ہے کہ میرے بدن کو قیامت تک سلامت رکھ، قیامت تک میرے بدن کو سلامت رکھ، تاکہ اسی طرح قیامت تک میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور جب میدان معاشر قائم ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن بھی سجدے کی حالت میں سر اٹھاتا ہوا ہوں، اس وقت بھی چاہتا ہوں کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ خواہش بھی قبول کی ہے، اور وہ بندہ آج تک سجدے کی حالت میں ہے۔ اور حضور نے اس سے آگے کی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین آج بھی مجھے آ کر بتاتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی جب میں اس جزیرے سے گزرتا ہوں وہ بندہ اسی طرح سجدے میں موجود ہے، آج بھی بندہ سجدے میں موجود ہے۔ وہ کتنا نیکوکار ہوگا کہ 500 سال اس نے سجدے کی حالت میں گزارے، موت سجدے کی حالت میں آئی ہے، قیامت تک کا لمحہ سجدے میں گزرے گا، اس سے زیادہ نیکوکار کون ہوگا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے جب اس کا پورا معاملہ بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ آج آپ اپنے اعمال پر بھی نظر رکھیں اور 500 سال کے عمل پر نظر رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے میدان میں آئے گا، رب کی بارگاہ میں آئے گا، تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں یہ میرا بندہ بڑا نیک ہے، اس نے 500 سال میری عبادت کی ہے، سجدے کی حالت میں موت آئی ہے، بندہ نیک ہے، اے فرشتوں اسے میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ، اے فرشتوں اسے میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی بل بھی عملی، اے مالک میں نے تیری رحمت کا صدقہ نہیں جانا، میں نے اپنے عمل سے جنت میں جانا ہے۔ اے مالک میں نے 500 سال عبادت کی ہے اور موت سجدے کی حالت میں آئی ہے، قیامت تک میں سجدے کی حالت میں رہا ہوں، اتنی عبادت کے بعد بھی اگر تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے تو میرا عمل کس کام کا؟ میں نے جو 500 سال سجدے کیے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ یا ربی بل بھی عملی، اے مالک میں نے اپنے عمل سے جانا ہے، تیری رحمت سے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اسے میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا ربی بل بھی عملی، اے میرے مالک میں نے عمل سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرمائے گا اے فرشتوں اسے میری رحمت کا صدقہ جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا نہیں مالک میں نے اپنے عمل سے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں پھر اسے لے آؤ، آج میزان عمل پر اس کے اعمال کا وزن کرتے ہیں، ایک طرف اس کے اعمال رکھیں گے، دوسری طرف ہماری رحمتیں اور نعمتیں رکھیں گے۔ اگر عمل بڑھ گئے تو جنت ملے گی، کہ تیرے عمل زیادہ ہیں کہ رب کی نعمتیں زیادہ ہیں، تیرا عمل زیادہ ہے کہ رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میزان عمل قائم فرمائے گا، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھا جائے گا، اور دوسری طرف رب کائنات فرمائے گا بندے میں نے تجھ پر بڑے احسان کیے، بڑی نعمتیں تجھے دی ہیں، میں اپنی ساری نعمتوں کا وزن نہیں کرتا، میں نے تجھے ایک نعمت آنکھ عطا فرمائی تھی، آنکھیں 2 ہیں لیکن میں آج ایک آنکھ کا وزن تیرے 500 سال کے عمل سے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری نعمت بڑی ہے کہ تیرا عمل زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال میں اس کے 500 سال کے اعمال ایک طرف ہوں گے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کو رکھے گا، جب وزن کیا جائے گا حضور فرماتے ہیں 500 سال کے عمل ایک طرف ہو جائیں گے، آنکھ کا وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے 500 سال عبادت کر کے فقط میری آنکھ والی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تو اپنے عمل سے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک مولا مجھے اعمال نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، آج مجھ پر حقیقت کھل چکی ہے، میں اپنے عمل سے نہیں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں عمل سے نہیں جانا چاہتا، میں اپنی رحمت سے جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں اب اسے میری رحمت کا صدقہ جنت عطا فرما دو۔ تو جنت اگر ملنی ہے تو رب کی رحمت کا صدقہ، اور وہ بڑا مہربان ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آتا ہے تو چھوٹی سی نعمت پر بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، میزان عمل پر لایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میزان عمل پر اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں کے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رجسٹر حد نگاہ تک وسیع ہوگا، کہ بندے کی نظر تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہوں والے رجسٹر ختم نہیں ہوں گے۔
حضور فرماتے ہیں میزان عمل پر 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک وسیع ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک طرف 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے اور دوسری طرف ایک کاغذ، ایک پرچی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جب میزان عمل پر تولا جائے گا تو کلمہ طیبہ 99 گناہوں کے رجسٹروں پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے پر آئے گا تو کلمہ طیبہ کی وجہ سے بھی بخش دے گا، اور اگر اس نے نہ بخشا تو سالوں کی عبادت کو بھی بندے کے منہ پر مار دے گا۔ اس کی مہربانی ہے، چاہے تو چھوٹے سے عمل پر بھی جنت عطا فرما دے۔ آج کلمہ طیبہ یہ ایسی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس، یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ ایک صحابی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لا الہ الا اللہ کو تعظیم کی نیت سے بلند آواز کے ساتھ پڑھے، تعظیم کی خاطر یہ کلمہ طیب ہے، ایک پاکیزہ کلمہ ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو بلند آواز سے پڑھے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ آئے تو رب کی رحمت کی خاطر سبحان اللہ کہیے گا کہ وہ کتنا مہربان ہے، بخشے تو کیسے بخش دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو تعظیم کی نیت سے بلند آواز سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فقط اس کلمے کی برکت سے بندے کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے فقط اس ایک کلمے کی برکت سے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا جس کے 4000 گناہ ہوں۔ 4000 گناہوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے، اور ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں۔ بسا اوقات گناہوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن یہاں تو 4000 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب بندے کے گناہ کم ہوں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے گناہ کم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے بندے کے گھر والوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، بندے کے پڑوسیوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس ایک کلمے کی برکت سے اللہ گھر والوں کے گناہ بھی معاف کر دے گا، پڑوسیوں کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر بخشنے پر آ جائے تو اتنا مہربان ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ بندہ آئے میری بارگاہ میں رجوع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اور کلمات سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا ربی کا لفظ استعمال کیا، اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا یا ربی اے میرے رب تو آواز آئی لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں حاضر ہوں، لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مالک و مولا، میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے نبوت سے ہمکنار فرمایا ہے، مجھے مقام نبوت عطا فرمایا ہے، اسی لیے تو نے مجھے لبیک کہہ کر پکارا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ فقط تیرے لیے نہیں، جب کوئی بندہ مجھے یا رب کہہ کر پکارتا ہے مجھے پسند ہے کہ میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ جب کوئی بندہ مجھے یا رب کہتا ہے تو میں لبیک کہہ کر اس کی صدا پر پہنچتا ہوں، اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہوں۔ رب بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الروض الفائق میں یہ بات موجود ہے، اس کو سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رب اگر بخشنے پر آئے تو فرید الدین عطار فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت تو فقط بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید کہ اگر بخشنے پر آئے تو چھوٹی سی نیکی بھی پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، یہ بات سنیے گا، اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک مقرب بندہ موجود ہے، جاؤ اسے غسل دو، اسے کفن دو اور اپنی شریعت کے مطابق جنازہ پڑھاؤ، اسے دفنا دو، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ وہ مقرب بندہ ہے جو جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا، یہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جی بڑا نیک بندہ ہے، میرا پڑوسی ہوگا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتائے تو بندہ بڑا گنہگار ہے، سیاکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے جلالی تھے، اور آپ کس قدر جلالی تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے کسی کو بلند آواز سے رب سے باتیں کرتے دیکھا، کوئی بلند آواز سے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جو رب سے ایسی بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جناب موسیٰ ہیں، یہ جناب موسیٰ ہیں جو رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جبریل کیا جناب موسیٰ رب سے ایسے کلام کرتے ہیں؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب اپنے کلیم کے مزاج کو جانتا ہے، رب اپنے کلیم کے مزاج سے واقف ہے۔
تو حضرت موسیٰ تو ویسے جلالی تھے. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مالک مولا بندہ گناہگار ہے, سیاہ کار ہے, اور تو نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آ کر اسے غسل دوں, کفن دوں, جنازہ پڑھاؤں, اور یہ بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, یہ بندہ گناہگار تھا, سیاہ کار تھا, لیکن مرتے وقت اس نے 5 کلمے 5 باتیں ایسی کہی ہیں کہ مجھے وہ باتیں اتنی پسند آئی ہیں, میں نے اسے اپنا مقرب بھی بنا لیا ہے, بخش بھی دیا ہے, تیرا جنت میں پڑوسی بھی بنا دیا ہے. وہ 5 باتیں بڑی پسند آئی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور یقیناً رب کائنات کی رحمتیں پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھی, رب کی رحمتیں آج بھی ویسے ہی عام ہیں. جو جناب موسیٰ کے امتی کو بخشتا ہے یقیناً وہ حضور کے غلاموں پر بھی مہربان ہے. وہ کون سے 5 کلمے ہیں, انہیں غور سے سنیے گا, یاد رکھیے گا, اور جب رب سے دعا کریں تو پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں. یقیناً رب بڑا مہربان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا اس نے 5 کلمے ایسے کہے کہ مجھے وہ پسند آئے, میں نے بخش بھی دیا ہے, اپنا مقرب بھی بنا لیا ہے, جنت میں تیرا پڑوسی بھی بنا دیا. وہ کون سے 5 کلمات تھے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا, پہلا جملہ یہ تھا اے میرے مالک میں نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیکی نہیں کرتا. مالک میں نیکوکار تو نہیں ہوں لیکن ہمیشہ محبت نیک لوگوں سے کی ہے. دوسرا جملہ اس نے کہا ہے مالک مولا میں اگرچہ خود فاسق و فاجر ہوں لیکن کبھی بھی فاسق لوگوں سے محبت نہیں رکھی. خود تو فاسق ہوں لیکن محبت کا مرکز میں نے نیک لوگوں کو بنایا. یہ 2 جملے تھے. اور تیسرا جملہ آپ سنیں گے اس بندے کی سادگی پر اور مانگنے کے ڈھنگ پر, کہ مانگنے کا ڈھنگ ہو تو پھر کریم کے در سے عطا ہوتی ہے. اس نے کہا مالک مولا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جنت میں جانے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی ہو جائے گی تو میں کبھی تجھ سے جنت نہیں مانگوں گا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جنت میں جانے سے تیری ملکیت میں کمی آتی ہے میں کبھی جنت نہیں مانگوں گا. اور چوتھا جملہ اس نے کہا مالک مولا اگر مجھے پتہ چل جائے میرے جہنم میں جانے سے تیرا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو میں کبھی بھی جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. اور 5واں جملہ ایسا جملہ تھا کہ جس پر رب کی رحمت بھی جوش میں آئی. اس نے کہا مالک مولا اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھے وہ در بتا جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر تو نے ہی معاف نہیں کرنا تو کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ یہ 5 کلمے مجھے اتنے پسند آئے میں نے اپنے بندے کو معاف بھی فرما دیا ہے اور جنت میں تیرا پڑوسی بھی بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے, اگر بندے کی کوئی ایک ادا بھی اسے پسند آ جائے اس ایک ادا پر بھی بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور کس قدر مہربان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رب کے خوف کی وجہ سے رونے لگ جائے اور اس کی آنکھیں تر ہو جائیں, اور آنکھیں تر ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی پوری داڑھی بھیگ جائے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر بندہ رب کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ آ جائے اور وہ آنسو کا قطرہ مچھر کے برابر ہو, ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ بھی آنکھ میں آ جائے, اللہ اس چھوٹے قطرے کی وجہ سے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں پیغام دے رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تمہارے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے معاف کرنے میں نہیں. اور ہم تو حضور کے غلام ہیں, ہمارے لبوں پر تو ہمیشہ محبوب کا نام رہتا ہے. رب ہم پر کتنا مہربان ہوگا. آخری بات اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں, ہم پر رب کتنا مہربان ہوگا. بابا فرید الدین مسعود گن شکر علیہ الرحمہ آپ نے لکھا کہ جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسایا حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, جب قارون کو زمین میں دھنسایا گیا اور زمین کے 4تھے طبقے پر پہنچا تو وہاں کی مخلوق نے پوچھا اے قارون تو نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے کہ اللہ نے تجھے ایسا عذاب عطا فرمایا, تجھے زمین میں دھنسا دیا گیا. تو قارون نے کہا کہ مجھ سے حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. جیسے اس نے کہا کہ مجھ سے حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں اس کے عذاب کو یہیں روک دو, آگے عذاب کے اندر مزید ترقی نہیں کرنی, یہیں پر روک دیا جائے عذاب. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا تیری خدائی کا منکر ہے, حضرت موسیٰ کا منکر ہے, فرعون کا ساتھ نبھانے والا ہے, اس کے عذاب میں تخفیف کس لیے.
اس کے عذاب کو کس لیے روکا جا رہا ہے؟ اب جملہ سنیے گا جو بابا فرید الدین مسعود نے لکھا، جب کہا گیا کہ مالک یہ تو تیری خدائی کا منکر ہے، تو اس کے عذاب کو روک رہا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں دیکھتے نہیں، اس کے لبوں پر میرے موسیٰ کا نام آ گیا ہے۔ اے فرشتوں دیکھتے نہیں، اس کے لبوں پر موسیٰ کا نام آ گیا۔ بابا فرید الدین مسعود آگے رو کر یہ جملے لکھتے ہیں کہ اگر قارون جیسے بدبخت کے لبوں پر جناب موسیٰ کا نام آئے تو رب عذاب کو روک دیتا ہے، تو جس کے لبوں پر محمد کا نام ہوگا، جس کے لبوں پر رب کے محبوب کا نام ہوگا، ہمیں امید ہے جب قیامت کے میدان میں محبوب کے غلام آئیں گے، رب کائنات حضور کا صدقہ محبوب کے سارے غلاموں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو رب تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بارگاہ ربوبیت میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔